رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت کہ نکاح کے بعد انسان کی شخصی ذمہ داریوں کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان ازدواجی زندگی کا وہ تصور اپنے سامنے رکھنا چاہیے جو قرآن نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد یعنی انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ ہماری زندگی میں تین چیزیں پیدا ہو جائے جن تین چیزوں کے بغیر ہم ایک مطمئن اور خوشحال زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی سکون ہے۔ سکون کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی میں ایسا ٹھہراؤ اور جماؤ پیدا ہو جائے کہ زندگی میں آنے والی پریشانیاں اور بے چینیاں اسے۔ دوسری چیز مودت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان رشتہ اس لیے جوڑے جاتے ہیں تاکہ ان کی ملی جلی زندگی کی ساری تاریکیاں محبت کی روشنی سے منور ہو جائیں۔ اور تیسری چیز رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ دولہا اور دلہن ایک دوسرے سے صرف محبت نہ کرے بلکہ فیاضانہ محبت کرے، خود غرضانہ محبت نہ ہو۔ اس لیے کہ جو آدمی خود غرضانہ محبت کرتا ہے وہ اپنی حیثیت کو ہمیشہ مقدم رکھتا ہے، اور جو فیاضانہ محبت کرتا ہے وہ اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح کا مقصد عفت و پاک دامنی ہے اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کو دور کرنا ہے، فساد کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ آج کی تاریخ میں میرے بھائیوں، اسلام نے جتنے بھی معاملات ہیں سب سے آسان اور سہل نکاح کو رکھا ہے، لیکن موجودہ معاشرے کے رسم و رواج نے اس رشتے کو اس قدر پیچیدہ اور مشکل بنا دیا ہے کہ ادنا سے ادنا انسان اگر اپنی بچی کی شادی کرنا چاہے تو لاکھوں کے بجٹ کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے، اور شادی کی مہنگائی کی وجہ سے آج ملت کی بیٹیاں جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بے حیائی کے اڈے کو آباد کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کو ذلت و رسوائی کا آئینہ دکھا رہی ہے اور اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے اس رشتے کو اور اس نکاح کو پیچیدہ اور مشکل بنا دیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بین باطل، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال باطل اور حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ آج شادی کے بنیاد پر ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے سے رشتے کے بنیاد پر ناجائز اور حرام طریقے سے پیسہ وصول رہا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی ملک، کوئی بھی معاشرہ کفر پر چل سکتا ہے، ظلم پر کبھی نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس شادی کو آسان بنانا، آسان سے آسان تر بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اجتماعی طور پر جب تک ہم آپ اس میں نہیں لگیں گے معاشرے سے یہ ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یاد رکھیے یہ سراسر ظلم ہے۔ اس لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بنے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی بیٹی ہمیں دے رہا ہے تو اس سے بڑھ کر دولت ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے نرمی کا پہلو ہو اور شادی کو آسان بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔